جبکہ قرآن حکیم میں یہ ذکر ہے کہ فرشتے اس کو اٹھائے ہوں گے اور حضرت طالوت کے دور میں وہ سامنے آئے گا۔ بہرحال طالوت کے دور میں وہ تابوت سامنے آ گیا۔ اس کے بعد وہ تابوت بنی اسرائیل کے اندر ایک عرصہ تک رہا۔ 587 قبل مسیح میں بخت نصر جو کہ ایک بابلی حکمران ہے، اس نے حملہ کر دیا اسرائیل پر اور یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ ہیکل سلیمانی اس کو تباہ و برباد کر دیا، اور وہ یہ تابوت بھی یہودیوں سے چھین کے لے گیا۔ اس کے بعد سے آج تک وہ تابوت غائب ہے۔ یہودی انتہائی تندہی سے اس تابوت کی تلاش میں ہے۔ اس وقت اگر آپ دنیا کے آثار قدیمہ کے محکموں کو دیکھیں تو ان میں سب سے زیادہ تعداد میں یہودی آپ کو نظر آئیں گے۔ وجہ یہی ہے کہ وہ اس تابوت کی تلاش کے لیے کوششیں کرتے ہیں، اور آثار قدیمہ کے محکمے جو ہوتے ہیں ان میں ظاہر ہے کہ اس کا زیادہ امکان ہوتا ہے، تو یہودی سب سے زیادہ کوشش کرنے کے لیے آثار قدیمہ کے محکموں کے اندر انتہائی کثرت سے جو ہے وہ موجود ہے۔ تابوت کہاں ہے یقینی طور پر کوئی بھی نہیں جانتا۔ یہود کے ہاں بہت ساری آراء اس کے اوپر ملتی ہیں۔ کوئی یہودی کہتے ہیں کہ یروشلم کے قریب ایک پہاڑ ہے کوہ نبو، تو اس کے اندر ہے یہ تابوت۔ کوئی کہتے ہیں فلسطین کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو محل تھا اس کی جگہ میں دفن ہے۔ آثار قدیمہ کے ماہر ران وائٹ کا کہنا ہے کہ یہ تابوت مشرق وسطیٰ میں ہے۔ کچھ یہودی یہ خیال رکھتے ہیں کہ یہ افریقہ میں ہے، کچھ متعین کرتے ہیں کہ جنوبی افریقہ کے کسی غار میں ہے، کچھ کہتے ہیں یورپ میں ہے، کچھ کہتے ہیں کہ تابوت فرانس کے شہر چارٹرز کے گرجا کے اندر موجود ہے۔ کچھ کا کہنا یہ بھی ہے کہ پہلی جنگ عظیم کے بعد یہ تابوت امریکہ میں لایا گیا تھا، اس کے بعد سے معلوم نہیں۔ کچھ نے کہا کہ روم میں ہے، کچھ کہتے ہیں برطانیہ کے شہر وارکشائر میں ہے، کچھ کہتے ہیں کہ آئرلینڈ کی ہل آف تارا میں ہے، کچھ نے کہا کہ بحیرہ مردار کے قریب کسی غار میں ہے، کچھ نے کہا مصر کے شہر تانیس میں ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ مصر کے جو مختلف فرعون گزرے ہیں، جیسا کہ میں یہاں پر یہ بات پہلے بیان کر چکا ہوں کہ فرعون جو ہے وہ ایک لقب ہے، اور اس لقب سے کئی خاندانوں نے حکومت کی ہے۔ تقریباً 31 خاندان ہیں جنہوں نے اس لقب کے ساتھ حکومت کی ہے۔ تو ان میں سے 18ویں خاندان کا ایک حکمران توت عنخ آمون، تو کچھ کا خیال ہے کہ اس کے مقبرہ کے اندر تابوت ہے، اور اس کے مقبرہ کے اندر ایک تابوت واقعی موجود بھی ہے جس کو انوبس شرائن کہا جاتا ہے، لیکن اس تابوت کی جو کیفیت ہے اور جو اس کی لمبائی چوڑائی وغیرہ ہے
وہ تورات کے بیان کردہ تابوت سکینہ سے ہٹ کر ہے، اس لیے یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کیا یہ وہی تابوت ہے اور تورات کا بیان تحریف سے بدل گیا ہے، یا پھر یہ تابوت وہ نہیں ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ 1981 میں یہ یہودیوں کو یہ تابوت مل چکا ہوا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل کی جگہ سے، اور اس کے بعد یہودی اس کو کسی نامعلوم مقام پر منتقل کر چکے ہوئے ہیں۔ دوسری طرف اس علاقے کی 1981 میں جو کھدائی کرنے والے لوگ ہیں، ان کا کہنا یہ ہے، ان کا بیان یہ ہے کہ ہم صندوق کے تابوت کے قریب پہنچے تھے، تابوت ملا نہیں تھا ہمیں، ہم تابوت کے بالکل قریب پہنچ گئے تھے، لیکن پھر اسرائیلی حکومت نے مسلمانوں اور عیسائیوں کے پریشر کی وجہ سے کام رکوا دیا۔ لیکن یہ کھدائی کرنے والوں کا یہ بیان جو ہے یہ بالکل بھی قابل تسلیم نہیں بنتا کہ جس تابوت کو تلاش کرنے کے لیے وہ صدیوں سے کوشش کر رہے ہیں، بالکل اس کے قریب پہنچ چکے ہوں، اور پھر یہ کہہ دیا جائے کہ نہیں جی اب کام روک دو، مسلمانوں کا غلبہ ہے، پریشر ہے، عیسائیوں کا پریشر ہے تو کام روک دو، تو یہ بات ماننے میں نہیں آتی۔ تو بہرحال یا تو ابھی تک یہ غائب ہے یا 1981 میں یہ یہود کو مل چکا ہے، لیکن اس کو چھپا لیا گیا ہے۔ یہود کے ہاں اس تابوت کی اتنی زیادہ اہمیت کیوں ہے؟ تو ایک چیز تو میں نے گزشتہ درس میں بیان کی تھی کہ اس تابوت کے اندر بہت سارے تبرکات موجود ہیں۔ اس تابوت کے اندر حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا عصا بھی ہے، تورات کی اصل تختیاں بھی ہیں، من اور سلوہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر انعام کے طور پر ایک نازل ہوا، اس کا کچھ حصہ بھی بچا ہوا اس تابوت کے اندر موجود ہے۔ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی انگوٹھی بھی ہے۔ سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا وہ کرتا جو کہ مصر سے چلا تھا اور ان کے والد کی بینائی کا سبب بنا تھا، وہ بھی اس میں موجود ہے، اور حضرت ہارون علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی ایک قبا وہ بھی اس تابوت میں موجود ہے۔ تو ایک تو ان تبرکات کی وجہ سے بھی اہمیت ہے، لیکن یہود کو اتنی تبرکات کی پرواہ کوئی نہیں۔ اصل ان کے نزدیک جو اہمیت ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ تابوت کو اس کے اصل مقام پر جب رکھا جائے گا، جس کا نام الہام گاہ یا قدس الاقدس، انگلش میں اس کو ہولی آف ہولیز کہتے ہیں، تو جس جگہ پر تابوت کو رکھا جانا ہے یہ اس کا مقام ہے۔ تو تابوت اس جگہ پر جب آئے گا، جب یہاں رکھنے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے، تو تب دجال سامنے آ جائے گا۔ وہ اس کو مسیحا کہتے ہیں، ہم مسلمان اس کو دجال کہتے ہیں۔ تو یہود کا کہنا یہ ہے کہ وہ مسیحا ہمارا سامنے آ جائے گا، جس وقت ہم اس کو ہولی آف ہولیز کے اوپر رکھ دیں گے، قدس الاقدس کے اوپر اس کو رکھ دیں گے، تو اس وقت ہمارا مسیحا سامنے آئے گا اور اس وقت ہمیں ایک بڑا عروج حاصل ہوگا۔ تو اس وجہ سے جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ اس تابوت کو تلاش کرنے کی بھی کوششیں کر رہے ہیں، اور وہ جو جگہ ہے جس جگہ کے اندر یہ چبوترا قرار دیتے ہیں ہولی آف ہولیز کے نام سے، وہ جگہ جو ہے وہ مسجد اقصیٰ کے مقام پر ہے۔ اس لیے یہ مسجد اقصیٰ کو بھی گرانے کے درپے ہے کہ مسجد اقصیٰ کو گرایا جائے اور وہ چبوترا جو ہے وہ بنایا جائے وہاں پر، اور پھر وہاں پر تابوت رکھا جائے، تو پھر جو ہے وہ مسیحا بقول ان کے
اور ہمارے نزدیک دجال وہ سامنے آئے گا۔ وہ اس کو المسیح الموعود بھی کہتے ہیں، یہود کا نجات دہندہ بھی قرار دیتے ہیں۔ تو بہرحال وہ دجال کی پیروی میں وہ اس چیز کی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں۔ دور حاضر میں جو دنیا کی حالت ہو چکی ہے، تو اس میں بہت واضح طور پر یہ چیز سامنے آ رہی ہے کہ جو دجالی ایجنڈا احادیث مبارکہ سے ہمیں سامنے آتا ہے، تو دور حاضر کے اندر یہودیت اسی دجالی ایجنڈا کو پورا کرنے کی مکمل طور پر کوششیں کر رہی ہے، اور اسی کوشش کا ایک حصہ وہ مسجد اقصیٰ کو گرانے کی کوششیں بھی ہیں۔ تو بہرحال اللہ رب العزت ان کے عزائم کو خاک میں ملائے، اور اللہ رب العزت مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم مسلمانوں کو اتنی ہمت اور طاقت دے کہ ہم اپنی غیرت ایمانی کو برقرار رکھتے ہوئے اس مسجد کی حفاظت کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔